کعبہ بت خانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو صاف کیا اور اللہ کا گھر بنایا، اور خدا کے گھر کو اللہ کی عبادت کے قابل بنایا، ورنہ کیا تھا؟ غلاظت پڑے رہتی تھی وہاں، زمزم کا کنواں بند کر دیا گیا تھا، بنی لوگوں نے جو وہاں کے حاکم تھے پہلے، انہوں نے کنویں میں وہ کعبۃ اللہ کے جو چڑھاوے تھے وہ ڈال کر وہ زمزم کے کنویں کو بند کر دیا۔ اب وہ زمزم کا کنواں تھا ہی نہیں۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے زمزم کہاں ہے بتا، میں اس کو کھود کر نکالنا چاہتا ہوں، اور ایک نعمت اللہ کی ہمارے سے چھین لی گئی ہے۔ آپ رات کو سو گئے تو خواب میں کسی نے کہا کہ تم تابا کو کھود کر نکالو۔ ابھی پریشان تابا کیا ہے؟ آخر میں معلوم یہ ہوا کہ آپ کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ زمزم کو کنواں کھود کر نکالو۔ تو آپ نے پوچھا اس شخص سے جو کہہ رہا تھا، تو کہا دیکھو جہاں غلاظت کچھ پڑی ہوئی ہے اور جہاں سفید کوا چونچ مار رہا ہے وہی مقام ہے جو زمزم کا کنواں اسی کے نیچے ہے۔ صبح آپ اٹھ کر جب کعبۃ اللہ کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ غلاظت پڑی ہوئی ہے جانوروں کی۔ اللہ بت اور ایک اس کا ساتھی دونوں زنا کیے تھے کعبۃ اللہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کے بت بنا دیا خدا کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ان کمبختوں نے وہ اللہ جن کو پتھر کا بنایا انہی کی پرست شروع کر دی، تاکہ کعبۃ اللہ کے چین میں رکھا دی۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھئی یہاں پر کھودنا چاہیے، تو اس وقت آپ کے بیٹے حارث، ایک ہی بیٹے تھے آپ کے حارث، اور وہ حارث جب کھودنے لگے تو کعبے کے قریشیوں نے اور کعبے کے آنے والوں نے آپ سے کہا کہ تم نہیں کھود سکتے۔ انہوں نے کہا میں برابر کھودوں گا، مجھے حکم ہوا ہے کہ یہاں پر زمزم ہے اور زمزم کو نکالو۔ تو اب عجیب بات یہ ہوئی کہ آپ کھود رہے تھے زمزم کا کنواں اور لوگ منع کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم تیر کمان لے کے تیار کھڑے رہو، میں کھودتا ہوں، جو رکاوٹ ڈالے تم اس کو تیر چلا دینا اس پر۔ اس طرح سے آپ کھودتے رہے، اور آپ نے اس وقت کہا کہ میرے کو ایک ہی بیٹا ہے، اگر مجھے 12 بیٹے ہو جائیں تو میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربانی دوں گا، ایک بیٹے کی اللہ کے راستے میں قربانی دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے چل کر آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ تو غرض ہے کہ حضرت عبد المطلب نے کنویں کو کھودا، یہاں تک کہ کنویں کی دیواریں نظر آنے لگی، آپ کو بہت خوشی ہوئی، اور اس کے بعد جب کنواں کھودا گیا تو اس میں سے پانی ابلنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے جو زمزم کا کنواں کھو گیا تھا وہ پھر مل گیا۔ زمزم کے معنی ہیں رک جا، رک جا، زم کے معنی ہیں رک، زم زم۔ یہ بی بی ہاجرہ کی زبان جو مصری تھی، وہ مصری زبان کا اثر کا لفظ ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے ایڑی ماری حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اکیلے اس مقام پر تھے، تو انہوں نے ایڑی ماری تو چشمہ ابل پڑا،
اور چشمہ بہنے لگا پانی اس کا، تو بی بی صاحبہ نے اس کے اطراف ریت کا کٹا بنایا اور کہا کہ زم زم، رک جا رک جا. ٹیکا دے کے ہوں گے تو نیند آتی، ہاتھوں کا ٹیکا نہیں دینا، سیدھا بیٹھنا، تو پھر نیند نہیں آتی. اور نیند بھی آئی. اب مشکل یہ ہے سیرت کا اگر واقعہ بیان کرے تو کہانی معلوم ہوتی. نانی کو بولتے نہیں، نانی ماں کہانی بولو، بیچاری بولتے رہتی ہے، سو جاتے ہوا. تو بڈھیا بھی کیا کرتے، کہانی بولتے وقت بولتے، میں ایک ایک بات بولتے گئی تو ہوں بولنا. ایک چوہا تھا، ہوں، آڑی واڑی پھرتا تھا، ہوں. جب تک ہوں کی آواز آتے رہتی وہ کہانی بولتی وہاں سے خاموش ہو جاتی. اب ایسے آپ کو بھی ہوں بولو بولنا پڑے گا جی، مگر اتنے ہوں نکلیں گے تو کیا حال ہوئیں گے. تو ذرا ہوشیار رہنا اور کہانی نہیں سمجھنا اس کو. سیرت النبی کی مقدس آواز سمجھنا، اور یہ چیز ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی ہے. اس میں شک نہیں کہ آپ لوگ کچھ تھکے ہوئے ہوں گے تو آپ کو نیند آنا ہو سکتا ہے کہ واجب ہی ہو، لیکن یہ اونگنا جو ہے رات ہے بول کے نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں خطبے کے وقت بھی اونگتے جمعے میں، بلکہ ٹیکا لگ کے مزے سے اونگتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی خطبہ میں صلی اللہ وضو ستیاناش ہو گیا چلے گیا، میں انہیں بولتا کچھ بھی ہو جاؤ میرا وضو بڑا کانکریٹ کا ہے، کبھی ٹوٹتے ہی نہیں جی. جلدی زکات باندھ لیتے ہیں اور 8 دن میں ایک دن 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اوندھی ہو جاتی جی. کیا بولنا. تو یہ دن کے وقت جہاں اللہ رسول کا ذکر شروع ہوا اونگنا شروع. تو یہ اونگنا جو ہے ان کا یہ کچھ رات ہونے ہی کی وجہ سے نہیں، دن کو بھی ہمارے دوست کا جو ہے اونگتے ہیں. کیا بجے بھائی؟ 11:15 ہے. تو 11:30 تک بولنے کا ہے. تو ابھی 15-20 منٹ آپ کو تقریب دینا ہے، اس کے بعد چھوڑ دوں گا. اس حال سے کہ پھر کل آنا، اگر نہیں چھوڑا تو پھر آج ہی لیٹ جائیں گے. مولانا ختم ہوا وقت اٹھا لیجئے، اچھی بات ہے. سو جائیے، بلکہ پلنگاں ڈالا دیتے ہیں حال سے آتے جی. 10-12 پلنگ ہوئے تو بس ہے اگنے والوں کے حصے. تو آج کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے بہت سی برائیاں عربوں سے دور ہو گئی. ہاں، تو حضرت عبد المطلب نے وہ چشمہ نکالا. نکالنے کے بعد آپ کے دیگر قریشی، آپ کے عزیز اقارب نے اور دیگر قریشی برادری والوں نے کہا کہ یہ پانی پر ہمارا بھی حق ہے. آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے بتایا گیا، میں کھودا ہوں. تو کہا کہ نہیں، یہ چونکہ ہمارے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے، اس لیے ہم بھی اس کے مالک ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے کہا اچھا چلو اس کا فیصلہ کاہنا ایک عورت رہتی ہے یمن کی طرف، اس کے پاس چلیں گے. کاہنا بولے تو غیب کی خبریں دینے والی، اس کے پاس جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، وہ جو فیصلہ کرے وہ ہم کو منظور. اب یہ لوگ چلے اور چلے تو کیسے رستہ بھٹک گئے، پانی ختم ہو گیا جی. اور ایک ایک آدمی مرتا جا رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، اونٹ کے پیٹ میں پانی بھرا ہوا رہتا. محمد علی صاحب جمایا نہیں، کیونکہ ایک آدمی جمائی لیا تو دیکھنے والے کو بھی جمائی آتی. اب سب کی جمایا دیکھا تو میرے کو کتنی جمائی آئیں گی، ہے نا. اس سال سے نیچے کے ہونٹا پکڑ لینا زبان دانتوں سے. یہ عاشق رسول کی علامت نہیں رہتی اونگنا.
یا جمایا لینا. کیا بیکار کام کر رہے مولوی صاحب, کیا بیکار باتیں بول رہے مولوی صاحب. یہ عاشق رسول ہوتے ہیں. محبوب کا جہاں ذکر آیا تن و من کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ادھر متوجہ ہو جانا, یہ ہے عشق. بخیر کبھی بیٹے کے پاس سے خط آیا, آپ کا بیٹا اگر جدے میں ہے یا امریکہ میں ہے, خط آیا تو خط آیا کہاں سے آیا, بچہ بھیجا, اچھا ماشاء اللہ, کہاں ذرا پڑھو تو صحیح, خود کو پڑھنا نہیں آیا تو لوگوں کو. اب بچے کا خط پڑھتے ہو, خط بہت سے اچھا اچھا لکھا, بڑے خوش. اچھا بچے اچھے کہتے ہو, چھوٹا اچھا ہے, ننا اچھا ہے, منا اچھا ہے. اس وقت جمع لیتے ہیں, بڑا تو بولتے ہیں, جب تو بالکل ایکٹیو رہتے ہیں. تو منو کا خط آیا تو آپ ایکٹیو, اور رسول کے حالات آئے تو اگنا, کیا مانا ہے نہیں. تو خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب دادا جان اور بہت سے لوگ جو ساتھ تھے کاہنہ کے پاس جانے کے لیے جا رہے تھے. تو ایک آدمی بھوک سے پیاس سے مر رہا تھا. ایک اونٹ کا کاٹ رہے تھے, کھا رہے تھے, اس کے پیٹ میں کا پانی پی کے زندہ تھے. بولے بھائی اب ایسا سب موٹا کٹ گئے تو اپن جائیں گے کیسا واپس جنگل میں سے, صحرا میں سے. کہا دیکھو اب یہ کی ترکیب ہے کہ اپن جو ہے اپنے اپنے لیے گڑھا کھود لینا, اس میں بیٹھ جانا, کیونکہ اب مرے تو کوئی دفنانے والا بھی نہیں ہے دوسرے کو, تو گڑھے میں بیٹھ جانا, مر گئے تو اسی میں رہیں گے, گویا وہ ہماری خبر ہی رہیں گی. سب لوگ جو ہے بیٹھ گئے گڑھے کھود کے. اب اس کے بعد صبح ہوئی تو دیکھے تو سب زندہ ہے, پیاس کی شدت ہے. تو پھر حضرت عبد المطلب نے کہا خیر چلو اللہ کو منظور نہیں ہے ہمارا مرنا, چلو آگے جائیں گے. انہوں نے جب اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ کے نیچے سے چشمہ اگل پڑا, آپ کے اونٹ کے نیچے سے. خوب سیر ہو کے لوگوں نے پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد کہا عبد المطلب اب واپس چلیے, اب وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں. کہا کیوں؟ کہا قدرت نے بتا دیا کہ پانی آپ کے طفیل میں ہم کو ملا, تو وہ زمزم بھی آپ ہی کے طفیل میں ہم کو ملا, اس لیے زمزم پر آپ ہی کا حق رہے گا, آپ ہی اس کے مالک رہیں گے. سبحان اللہ. یہ سب برکتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو آپ کے دادا جان کے ساتھ ہوئی. زمزم اتنی عظیم نعمت, یعنی آپ حیرت کریں گے, زمزم کا کنواں بہت چھوٹا ہے, بہت بڑا ایسا موٹ چلے ویسا جیسے موٹ کے گا اپنے گاؤں میں کیا ہے کنویں رہتے ہیں موٹ کے, ویسا بڑا کنواں نہیں, چھوٹا ہے کنواں. مگر اس کے اندر سے اتنا پانی نکلتا ہے. ہمارے کو بلایا گیا تھا وہاں کی حکومت کا مہمان بنا کر حیدرآباد کے, اور ہم لوگوں کو دعوت دی گئی تھی, تو ہم بھی اپنے ساتھ بہت سے علماء کو لے گئے تھے, تقریباً 20 علماء ساتھ تھے, اور وہاں ایک کانفرنس بھی تھی. تو اس میں ہمارے کو بلایا گیا تھا, تو چارٹرڈ طیارے سے ہم گئے تھے. پھر وہاں بھی سرکاری طیارے سے مکہ, مدینہ, جدہ وغیرہ ہم پھرے. تو وہاں مکہ مکرمہ میں جب ہم گئے تو ہمارے کو جا کر وہ پلانٹ بتایا گیا جہاں کے زمزم یہ کنویں سے جا کر ٹھنڈا ہو کر واپس آتا ہے, جی صاف ہو کر فلٹرڈ ہو کر واپس آتا ہے. کنواں ہے
چھوٹا سا، اور اس کا پانی لے جانے کے واسطے جو پائپ بنائے ہیں وہ پائپ کے اندر سے آپ سیدھے کھڑے رہ کر بلکہ ایک دو آدمیوں کو اوپر بٹھا لے کے بھاگ سکتے ہیں، ایسے بڑے بڑے پائپ جی، ان پائپوں سے پانی جا رہا ہے اور پھر وہاں سے فلٹر ہو کر آ رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے لاکھوں حاجی آتے ہیں، سب کے سب پانی پی کر اپنے ساتھ ڈرم کے ڈرم لے کے چلے آتے ہیں، اور پانی زمزم کا کم نہیں ہوتا۔ ایران کے لوگوں نے سعودی عرب کو بدنام کرنے کے لیے اور لوگوں کے اعتقاد کو پارا پارا کرنے کے لیے کہا کہ وہ پانی اصلی زمزم نہیں ہے، دوسرا پانی ملاتے ہیں۔ اتنا پانی دوسرا لائیں گے کیسے؟ اور پھر کیا پڑیے ان کو، پانی رہا تو لے جاؤ، نہیں رہا تو خدا حافظ جی۔ اب آپ کھانا بولے 10 بجے تک کھلائیں گے بھائی ہم ولیمے کا کھانا، تو چاہے 12 بجے رات کو آئے تو کیا بولیں گے؟ ہو گیا بھائی جاؤ خدا حافظ۔ ارے واہ کیسا ہو جاتا، میں کھائے ہی نہیں۔ آپ 12 بجے آئے تو کون کھلائیں گے آپ کو؟ ہاں بیگا ہے تو چاٹ لو جی، کون آپ کے راستے اس وقت تک رکھیں گے؟ ویسے ہی پانی نہیں ہے، مگر پانی زمزم ہی کا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جب کعبۃ اللہ میں سیلاب آ گیا تھا تو زمزم میں بھی پانی، زمزم کے کنویں میں بھی پانی بھر گیا تھا، لیکن جب پانی اترا تو لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ زمزم کے کنویں سے پانی کو ایسا نکالا جا رہا تھا، کسی انسان کی طرف سے نہیں، ایسا ابل کے باہر نکل رہا تھا، گویا کہ اندر سے کوئی پمپ لگائے ہیں اس کو نکالنے کے لیے۔ جب وہ سطح برابر ہو گئی پانی رک گیا، یعنی زمزم کا پانی کسی اور پانی کو قبول ہی نہیں کرتا جی، ایک خاص بات ہے زمزم کی۔ اور زمزم کا پانی آتا کدھر سے ہے؟ کئی لوگ تحقیق کریں، بعض صاحبین زمزم کے کنویں میں اترے۔ میں تو 1970 میں جب گیا تھا تو کنویں کے پاس کھڑا تھا، وہ بیچارہ کنویں پر جو مقرر تھا اس نے وہ کیا ہے اس کے چمڑے کے ڈول سے پانی نکال کے پورا میرے اوپر الٹ دیا جی۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ، راست کنویں سے ہمارے اوپر زمزم کا پانی ڈالا گیا اور ہمارے کو وہیں غسل پر غسل ہو گیا۔ تو دیکھنے میں بہت تھوڑا، لیکن اللہ کی شان ہے۔ تو وہ زمزم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبد المطلب کے طفیل میں حضور کی برکت سے عطا فرمایا۔ تو اب لوگوں میں حضرت عبد المطلب کی بڑی شان ہو گئی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا ہی کے پاس 20 چٹھیاں نہیں آج، وہ دادا جان ہی کے پاس سرکار اب رہنے لگے تھے، کیونکہ 6 سال کی عمر شریف تھی، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کو دادا جان نے اپنے زیر پرورش لے لیا۔ اب دادا جان کے پاس آپ ہیں تو حضرت دادا جان کا کی مسند بچھائی جاتی تھی یہ دروازے کے سامنے، کیونکہ ادھر پہلے چھاؤں آ جاتی ہے، تو دروازے کے سامنے بچھائی جاتی تھی۔ تو سارے ان کے بیٹے اور پورے قریش کے لوگ وہ مسند کے کونوں میں بیٹھتے تھے، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے 8 سال کے صاحبزادے سیدھا جا کے دادا جان کے مسند پر ٹیکا دے کے پاؤں لمبا کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ لوگ بولتے ہٹو ہٹو، دادا جان کا ہے یہ مسند، دادا جان کی ہے، ہٹو تم نہیں بیٹھنا یہاں۔ ان کے دادا جان اگر وہاں رہے تو دیکھ کے فرماتے بیٹھنے دو اس کو، میں دیکھ رہا ہوں میرے اس پوترے کی شان بڑی اعلیٰ ہونے والی ہے، یہ مسند نشین رہے گا،
اور یہ مسندوں پر بیٹھے گا، میں اس کی شان دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، سبحان اللہ۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجائے مسندوں پہ بیٹھنے کے زمین پر بیٹھتے تھے جی، اور جب سوتے تھے ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر، صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا تکیہ لے لیا، مٹی کا بچھونا، مزے سے سو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز دوستو، مسند نشین، مگر اللہ نے کہا کہ حبیب آپ اتنی عاجزی کرتے ہیں، لیجئے ہم آپ کو عرش اعلیٰ کے مسند پر بٹھاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا شرف بخشا اور آپ عرش اعلیٰ پر تشریف لے گئے اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ کیا وقت ہے؟ 5 منٹ۔ تو غرض ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے صاحبزادے ہیں، مگر آپ کی پیشانی سے ایسا معلوم ہو رہا ہے، ہوتا تھا کہ ایک کوئی بڑی ہستی ہے جو چھوٹے بچوں کے بھیس میں جلوہ فرما ہے جی، کبھی شرارت نہیں، کبھی رونا نہیں، کبھی کوئی بچکانی نوعیت اختیار کرنا نہیں، بلکہ بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چھوٹے سے خد میں بہت بڑے مستند بزرگ جلوہ فرما ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا اور یہ انداز تھا کہ آپ چھوٹے پن میں بھی بڑے بڑوں کی جو ہے بردباری، حلم وغیرہ آپ کے اندر نظر آتا تھا۔ آپ سنیں گے بی بی حلیمہ کے پاس جب حضور تھے تو کیا نوعیت تھی، کیا کیفیت تھی، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اور کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا سبق دینے والے، کتنے منصف مزاج تھے، یہ آپ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے بچپن گزر رہا ہے۔ اسی عرصے میں کعبۃ اللہ میں سیلاب آ گیا۔ سیلاب آنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کا جو ڈھانچہ تھا وہ گر پڑا، سڑک گیا اطراف سے، کہا کہ اب کعبۃ اللہ کو بنانا چاہیے، لیکن ہر ایک ڈر رہا تھا کہ کعبے کو اگر ہم سبر لگائیں تو کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں، ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے پتہ نہیں جی۔ آپ کے دادا جان کا اس وقت تک انتقال بھی ہو گیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس انہی کے زیر پرورش تھے، تو کعبۃ اللہ کی دیواریں سڑک گئی تھیں اور کعبۃ اللہ اب گرا یا جب گرا ایسا ہو گیا تھا، کیونکہ اطراف سے سیلاب آنے کی وجہ سے وہ پانی کے اندر کعبے کی دیواریں منہدم ہونے کے قریب ہو گئی تھی۔ تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے یہ لوگ ابھی انتظاری کر رہے تھے کہ کیا کریں، کہ انہوں نے دیکھا، ان کو معلوم ہوا کہ ایک جہاز پانی کا ساحل سمندر پر آیا اور طوفان کی لہروں میں زمین پہ چڑھ گیا۔ وہ یونان کا آیا، ادھر یورپین کنٹریز کا کسی کا جہاز تھا، اب وہ ایسا پھنس گیا کہ ریت میں اب وہ نکلنا مشکل۔ تو اسی میں ایک رومی نجار تھا بڑائی، اس کو لے کر ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کعبۃ اللہ کو اثر نو بنائیں، لیکن کعبۃ اللہ فقط چودیواری تھا، چھت وغیرہ اس کا نہیں تھا۔ تو اب وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کو کون گرائے؟ ہر ایک ڈر رہا تھا، گرائے تو کیا ہوتا نہیں معلوم۔ پھر اور ہوا یہ کہ ایک اژدہا جو کعبۃ اللہ کے اندر جو خزانہ ہے،
یعنی جو سونا وغیرہ جو لوگ چڑھائے تھے وہ جہاں رکھا ہوا ہے اس میں رہتا تھا ایک اژدہا، وہ آ کے دیوار پہ بیٹھ گیا۔ اب اژدہا ہے بات کون جائیں گے حضرت وہاں؟ موت پکاری دی تو جائیں گے کوئی پریشان۔ اب یہ لوگ حیرانی ہیں کہ ایک وقت ایک عقاب جو باز بولتے ہیں جس کو، شکاری پرندہ، وہ آیا اور جھپٹا مار کر وہ سانپ کو لے کے اڑ گیا۔ تو اس طرح سے وہ سانپ وہاں سے رخصت کر دیا گیا، تو لوگوں کو یقین ہوا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کعبے کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر وغیرہ لائے جانے لگے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب اس وقت تک بعض روایتوں میں آتا کہ آپ 25 سال کے بھی ہو گئے تھے جی، اور آپ یا کہ ابھی آپ لڑکپن کے عالم میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا کر کعبے کی تعمیر میں لگا رہے تھے۔ عربوں کا قاعدہ یہ تھا کہ ان کے پاس شرم ورم کی کوئی بات نہیں تھی۔ عربہ کیا کر رہے تھے، وہ کندھے پر اٹھانا ہے بول کے لنگیاں کھول کے کندھے پہ ڈال لیے۔ اب دوسری طرف کچھ بھی ہو جاؤ مگر کندھا جو ہے زخمی نہیں ہونا۔ پتھر اٹھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، سرکار ویسے ہی لے جا رہے تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا آپ کے چچا نے یا حضرت ابو طالب نے کہ بھتیجے تم بھی اسے لنگی کھول کر اپنے کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھر اٹھانے میں تمہارا موڈا زخمی نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے کہنے سے، چونکہ وہ سب ماحول ہی ویسا تھا، ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، خمر عورتک یا محمد، محمد اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ، ایسا نہ کرو جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سرکار بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد آپ نے اپنے کپڑے برابر کر لیے اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں ہی پر اٹھانے لگے۔ ویسے ہی زخمی بھی ہو رہے تھے کندھے، مگر حضور اٹھا کر وہ لے جا رہے تھے۔ اس طرح سے کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، لیکن مال میٹیریل کم پڑا۔ کعبۃ اللہ ایسے چوکونی اور ادھر حتیم کا جو علاقہ ہے گھوڑے کی نال کے جیسا، اتنے پر چھت پڑنا مشکل تھا، اتنا میٹیریل نہیں تھا، تو اتنا حصہ باہر رکھ دیا قریشیوں نے تعمیر کرتے وقت، اور اس کے بعد اس کو بنا دیا اور اونچا کر دیا تاکہ جس کو چاہے کعبے میں داخل ہونے کی اجازت دے، جس کو چاہے تیر مار کر گرا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ حتیم کا علاقہ خالی باہر چھوڑ دیا ان غریبوں کے لیے جو کعبے کے دروازے کو کھول کر اندر نہیں جا سکتے، ان کے لیے حتیم کا جو ہے مقام وہ باہر رہ گیا۔ تو وہ حتیم اتنا بڑا نہیں تھا جتنا آج ہے، بڑھتے بڑھتے وہاں تک چلے گیا، بالکل کعبے کے پاس یوں سمجھیے کہ بس 2 گز کی زمین تک جو ہے وہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے۔ وہ اس حال سے جب بھی آپ نماز پڑھیں کعبے کے قریب سے قریب ہو کے نماز پڑھیں جی، تو وہ کعبے ہی کے پاس پڑے ویسا ہے۔ جب میں 1970 میں حج کو گیا تھا پہلے پانی کے جہاز سے، تو وہ جو پر تھے کہا جاتا تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خبر ہے اور یہ آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ کی خبر ہے، وہاں دونوں کی خبر، اور کعبۃ اللہ کے
حجر اسود سے زمزم تک 70 پیغمبروں کی خبریں ہیں، اور وہیں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بھی خبر ہے۔ یہ زمانہ ہو چکا تو اب اس کے اوپر لوگ طواف بھی کرتے ہیں، اور تقریباً 70 پیغمبروں کی 90 پیغمبروں کی خبریں ہیں۔ تو اگر دیکھیں کعبۃ اللہ کا ذرہ ذرہ بڑی برکت کا مقام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے اللہ نے باہر رکھ دیا ہے یہ حتیم کو کہ تاکہ لوگ جو ہیں غریب لوگ باہر سے آنے والے اس کو وہاں پر وہ بیچارے نماز کعبۃ اللہ میں پڑھنے کے انداز سے وہاں پڑھ سکیں۔ کعبۃ اللہ میں حال یہ ہے، اندر جانے کے بعد آپ جدھر نہ منہ کرو قبلہ ہے، ادھر 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 ادھر۔ میں بھی 3-4 طرف پڑھا اندر جانے کے بعد، یہ مگر دم گھٹ رہا تھا، زیادہ لوگ آ گئے، باہر اس کو کھڑکیاں ہیں نہ کچھ ہے، یہ نہ دوسرا دروازہ ہے۔ تو آخر میں وہ دروازے کے قریب ہو کر ہی نماز پڑھا تو ذرا سانس پھولنا کم ہوا۔ یہ تو وہ کعبۃ اللہ میں کھڑکیاں بھی نہیں، دروازے بھی نہیں، روشن دان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور میں چھت بھی نہیں دیکھا اس کا کیسا ہے۔ چاہتے کہ کعبۃ اللہ میں جائیں تو اوپر دیکھنے کا حکم نہیں ہے، نیچے دیکھنا، ادب احترام کے ساتھ کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرنا، اور پھر اللہ تعالی کی